صحابہ کرام کے زمانے میں جب ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا آغاز فاران کی چوٹی سے کیا تھا، پورے مکہ والوں کو بلایا، وہ صفا کے وادی میں اہل مکہ جمع ہو گئے۔ میرے آقا نے اہل مکہ سے ارشاد فرمایا تھا، اے اہل مکہ تمہاری نظر میں میری حیثیت کیا ہے؟ سارے مکہ والوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا، ہم میں سب سے زیادہ نیک آپ ہیں، سب سے زیادہ سچے آپ ہیں، آپ کا خاندان سب خاندانوں سے اعلیٰ ہے، ہم لوگوں میں سب سے اچھے پاکیزہ ستھرے اور امین ہیں۔ اتنا وعدہ کروا لینے کے بعد کہلوا لینے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے اہل مکہ اگر میں کہہ دوں کہ پہاڑ کے اس جانب ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس کو مان لو گے؟ تو اہل مکہ نے کہا تھا، ہمیں یقین ہے کہ اس جانب کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن ہے محمد اگر تم کہتے ہو کہ اس جانب لشکر جرار ہے تو ہم یقین کر لیں گے، یقین اس جانب لشکر جرار ہے۔ اتنا اقرار کرنے کے بعد ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ تو تھوڑی دیر پہلے جو مکہ والے آپ کی خوبیاں بیان کر رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے کہ سب سے اچھے آپ ہیں، سب سے سچے آپ ہیں، آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ آپ امین ہیں، لیکن جو ہی خدا کی وحدانیت کی جانب بلایا، خدا کی ربوبیت کی جانب بلایا، خدا کی سبوحیت کی جانب بلایا، خدا کی اقتائیت کی جانب بلایا، اپنی رسالت کی جانب بلایا، تو اہل مکہ کہنے لگے، اے مکہ، اے محمد سب سے برے ہم میں تم ہو، سب سے جھوٹے تم ہو، سب سے بڑے مکار تم ہو، تمہارا خاندان سب سے گھٹیا ہے۔ آپ لوگ تو کہہ ہی رہے تھے، آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تھا، اے محمد تم کیا ہمیں حقیر سمجھتے ہو، بیوقوف سمجھتے ہو، احمق سمجھتے ہو؟ مکہ کے اس پہاڑ کی وادی میں بلا کر کے ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو کہ تمہارے اندیدہ نادیدہ خدا کو میں ایک مان لوں، تم کو رسول مان لوں، تم کو نبی مان لوں؟ ایسے موقع پر ابو لہب نے کہا تھا، تبا لکا یا محمد، اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ، تباہ ہو برباد ہو۔ تو عام لوگ اگر مخالفت کرتے تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کوئی قریبی رشتہ دار اچھے کام میں رکاوٹ پیدا کرے، مخالفت کرے تو دل کو بہت ٹھیس پہنچتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو عام لوگوں نے جو کچھ کہا اتنی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن ہمارے نبی کے جو چچا ابو لہب اس نے جب مخالفت کی تو ہمارے نبی کبیدہ خاطر ہو گئے، غم زدہ ہو گئے۔ تو ہمارے نبی جب غم زدہ ہو گئے، کبیدہ خاطر ہو گئے، تو پاک پروردگار عالم کو اپنے نبی کا کبیدہ خاطر ہونا، غم زدہ ہونا گوارا نہ ہوا۔ سدرا کے مکی جبریل امی سے ارشاد فرمایا، اے جبریل تم میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، میرا نبی رنجیدہ ہو گیا ہے، محزون ہو گیا ہے، غم زدہ ہو گیا ہے، کبیدہ خاطر ہو گیا ہے، جاؤ میرے نبی کو تسلی دے دو۔ سدرا کے مکی جبریل امی آئے، پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہلاک نہیں ہوں گے، آپ تباہ نہیں ہوں گے، آپ کی نسل تباہ نہیں ہوگی بلکہ برباد ہوگا تو ابو لہب ہوگا۔ خدا کا جلالی فرمان لے کر کے جبریل امی نے یہ سنایا، تبت یدا ابی لہب و تب، اے پیارے مصطفیٰ آپ ہلاک نہ ہوں گے بلکہ آپ کا دشمن ابو لہب تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو حضرات یہ تو ابتدا تھی،
اسلام اب بانیے اسلام کی مخالفت کی، جو ہی پیارے مصطفیٰ کے کچھ کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، کچھ ماننے والے ہو گئے، جیسے جیسے ماننے والے کی تعداد ہوتی گئی، پیارے مصطفیٰ اور اسلام اور بانیے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے لوگ دشمن ہونے لگے، دشمنی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ پیارے مصطفیٰ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے۔ کون سی اذیتیں ہیں جو پیارے مصطفیٰ کو نہ دی گئی؟ کبھی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجھری ڈالی گئی۔ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے معاملے میں مشورہ کیا گیا، اور پیارے مصطفیٰ کے حجرے اقدس کو گھیرا بھی گیا کہ محمد عربی حجرہ سے نکلیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، نہ محمد باقی رہے گا، نہ ان کا دین باقی رہے گا، نہ بس رہے گا، نہ بانسری بجے گی۔ اس طرح کے پیارے مصطفیٰ کے خلاف سازشیں ہوتی رہی، لیکن اسلام پھیلتا رہا، بانی اسلام پھیلتے رہے۔ ایک طرف تمام طاغوتی طاقتیں محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی اسلام، بانی اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کی سازش کی جا رہی تھی۔ دوسری جانب مشیت الہی مسکرا مسکرا کے یہ کہہ رہی تھی کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، کوکو سے یہ چراغ بجھایا۔ حضرات، گویا کہ کھانا بالکل تیار ہے، صرف کھانا ہے، لیکن اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی ہے۔ کبھی جان کی بازی بھی لگانی پڑی ہے، مال قربان کرنا پڑا ہے، اولاد کی قربانی دینا پڑی ہے، بہت سارے مصائب و آلام جھیلنے کے بعد صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے حضرت خبیب رومی، جو روم سے چل کر کے مدینہ سے تشریف لائے تھے اور پیارے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے۔ حضرت خبیب رومی کو جب کفار مکہ نے جب سولی دینا چاہا تھا، سولی پہ لٹکانے سے پہلے آخری خواہش معلوم کرنی چاہیے تھی، اور یہ کہا تھا مکہ والوں نے، اے خبیب، کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم کو سولی سے اتار دیا جائے اور تمہاری جگہ پر محمد عربی کو لٹکا دیا جائے؟ تو خبیب رومی نے ایک ایمانی جملہ ادا کیا تھا جو تاریخ کے اوراق میں جلی حرفوں سے آج بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت خبیب رومی نے کہا تھا کہ میری ایک جان کیا ہے، ہزاروں مرتبہ میں پیدا ہوتا چلا جاؤں، اسلام کے نام پر، بانی اسلام کے نام پر میری سولی دی جاتی رہے اور مجھے قتل کیا جاتا رہے، شہید کیا جاتا رہے، تو یہ قربانی تو ہمیں جائز ہے، لیکن محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو یہ ہمیں گوارا۔ تو سولی پہ چڑھ گئے حضرت خبیب رومی، لیکن ذرہ برابر یہ نہ چاہا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ یہ صحابہ کرام کا عشق تھا پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ آئیے عشق کی بات چل گئی ہے تو صحابہ کرام کو پیارے مصطفیٰ سے کتنا عشق تھا، کتنی محبت تھی۔ ہجرت کی رات ہے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، کبھی دائیں جانب ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں جانب ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے کی جانب ہو جاتے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں، بارہا ایسے کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے بڑھاپا کا عالم ہے، یہ حرکت ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر یہ کیا بات ہے، کبھی تم ہمارے دائیں جانب آتے ہو، کبھی بائیں جانب آتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی آگے ہو جاتے ہو، ایسی حرکت کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب خیال آتا ہے کہ دشمن کا کوئی تیر دائیں جانب سے نہ آ جائے، آپ کے جسم کو چھلنی کر دے، تو
تو میں دائیں جانب آ جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے دشمن بائیں سے حملہ کرتے تو بائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے دشمن کہیں آگے سے نہ حملہ کرتے تو آگے چلا جاتا ہوں، جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کرتے تو پیچھے جانب چلا آتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے اپنے جان کی پرواہ نہ کی پیارے مصطفیٰ کی جان بچانے کے لیے، اپنے آن کی پرواہ نہ کی پیارے مصطفیٰ کی آن کو بچانے کے لیے، پیارے اپنے شان کی قربانی پیش کی تاکہ پیارے مصطفیٰ کی شان باقی رہے، اپنے آن بان شان سب کو قربان کر دیا پیارے مصطفیٰ کے لیے، بانی اسلام کے لیے اور اسلام کے لیے، اور بہت ساری اذیتیں جھیل کر کے صحابہ کرام نے اسلام ہم تک پیش کیا ہے، اس کے بعد بھی ہم عمل کرنے سے بہت دور کترا رہے۔ یہ ہجرت کی رات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ جب دن کا ٹائم ہوا، چھپنا ضروری تھا، اہل مکہ تلاش کر رہے تھے، تو پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر کے غار ثور میں چھپے، لیکن بہت دنوں سے غار ثور آباد نہیں تھا، خطرہ تھا۔ ابوبکر صدیق غار ثور کے اندر گئے، غار ثور کو پہلے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد ہر سوراخ کو بند کیا، اپنی پوری چادر کو پھاڑنے کے بعد بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ کو آواز دیتے ہیں، آقا غار ثور صاف ہو گیا ہے، تمام سوراخ کو میں نے بند کر دیا ہے، اب آئیے آپ آرام کر دیں، آرام کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زانو اقدس ہے، پیارے مصطفیٰ نے اپنے سر اقدس کو حضرت ابوبکر صدیق کے زانو پہ رکھ کر کے سو گئے، بالکل نیند کی حالت میں تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جو ایک سوراخ میں انگوٹھا لگایا، بار بار اندر سے ایک ساتھ 400 سال سے وہ پیارے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے اس غار کے اندر چھپا ہوا تھا۔ پیارے مصطفیٰ تو آ گئے لیکن زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ صاحب کو بھی پیارے مصطفیٰ سے عشق تھا، محبت تھی، جو 400 سال تک انتظار کیا تھا کہ پیارے مصطفیٰ اس غار میں ضرور ٹھہریں گے، لیکن ابوبکر صدیق نے جو وہ تمنا تھی، اس کی آرزو تھی، 400 سال سے انتظار کیا تھا، ان کا انگوٹھا اس کے لیے بادے پڑا، رکاوٹ پڑی تو وہ بار بار پہلے تنبیہ کرتے رہے، لیکن ساتھ تک کے تنبیہ کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق نے پیارے مصطفیٰ کی محبت میں انگوٹھے کو نہ ہٹایا کہ جو ہی میں انگوٹھا اٹھاؤں گا سانپ نکلے گا، پیارے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچے گی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے پیارے مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچے اپنے انگوٹھے کو نہ نکالا، سانپ نے مجبور ہو کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے میں ڈس لیا، درد کی شدت بڑھتی رہی، جان لیوا حملہ تھا سانپ کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی انگوٹھے کو نہ نکالا، لیکن درد بڑھتا گیا، بے چینی بڑھتی گئی، جب درد برداشت نہ ہوا، آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر پہ پڑا، پیارے مصطفیٰ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر تم کیوں رو رہے ہو، بات کیا ہے؟ تو ابوبکر صدیق نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، صاحب نے میرے انگوٹھے میں ڈس لیا ہے، درد کی شدت بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے میرے جسم میں پھیلتا جا رہا ہے ایسے ہی درد کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، اب برداشت نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جو پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر گھبرانا نہیں، ان اللہ معنا ولا تخف ان اللہ معنا، اے ابوبکر تم ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایسے موقع پر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت ابوبکر صدیق کے اس جگہ پہ لگا دیا جہاں پہ سانپ نے ڈسا تھا، تھوڑی دیر میں ہی تمام زہر کے اثر بھی ختم ہو گئے، درد ختم ہو گئے۔ تو پیارے مصطفیٰ کے لعاب کا کمال یہ ہے کہ 400 سال پرانا سانپ کے زہر کو تھوڑی دیر میں ختم کرتے، تو جب پیارے مصطفیٰ کے لعاب کا جواب نہیں ہے، پیارے مصطفیٰ کے تو کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے، جب لعاب برابر نہیں ہو سکتے تو پیارے مصطفیٰ یہ امتی کیسے بات